سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ شام کی ہلکی سنہری روشنی کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ ماہین کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے بالوں کو سمیٹ رہی تھی، مگر اس کا دل کسی اور ہی بے قراری میں الجھا ہوا تھا۔ ماہین، آواز میں وہی نرمی، وہی اپناپن تھا۔ وہ مڑی، دروازے کے قریب علی کھڑا تھا۔ علی کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ کیا بات ہے؟ آج تم دل چاہ رہا ہے وقت یہیں رک جائے۔ ماہین ہلکا سا شرما گئی۔ آپ ہمیشہ باتوں سے قابو پا لیتے ہیں۔ علی مسکرایا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا، اتنا اس کی سانسوں کی حرارت ماہین کے چہرے کو چھونے لگی۔ قابو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں تو خود تمہارے قریب آ کر بے قابو ہو جاتا ہوں۔ ماہین کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر دیوار آ گئی۔ اگلے ہی لمحے علی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیوں کو مضبوط گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ ماہین کی نظریں جھک گئیں۔ علی نے آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہو کر کہا، تم جانتی ہو، تمہاری خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ ماہین نے بامشکل سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں ملیں اور جیسے لمحہ ٹھہر گیا۔ علی نے اسے آہستہ سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ قربت شدت تھی مگر باوقار۔ ماہین کا سر اس کے سینے پر آ اٹکا اور وہ اس کی دھڑکن سن سکتی تھی، تیز، بے ترتیب مگر سچی۔ علی، وہ دھیرے سے بولی، ہاں، آپ کے قریب آ کر لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیونکہ تم میری کمزوری بھی ہو اور میری طاقت بھی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے میں سمٹے رہے۔ خاموشی میں بھی ایک شدت تھی، ایک چاہت جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ علی نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ اب کہیں مت جانا، تم میرے ہونے لگی ہو۔ ماہین نے آنکھیں بند کر کے مسکرایا۔ اور آپ؟ علی نے اسے ذرا اور قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں تو پہلے ہی تمہارا ہو چکا ہوں، اور اس شام دو دلوں کے درمیان باقی رہ جانے والا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔